جب داخل ہو رہے تھے اور ایک صحابی نے جوش میں کہہ دیا، کمانڈر تھے، کہہ دیا الیوم یوم الملحمہ، آج خون بہانے کا دن ہے، آج تو بدلہ لینے کا دن ہے۔ بہت ستایا انہوں نے، بہت نکالا ہے مدینے سے مکے سے مسلمانوں کو، مکے میں جا کے حملہ کیا، آج بدلہ لیں گے۔ اللہ کے رسول نے سنا اور آپ کو سخت ناگوار ہوا، اور فوراً آپ نے معطل کر دیا اس پد سے، صحابی ہٹا دیا، اور ان کے بیٹے کو ان کے اوپر سردار بنایا اس پوری فوج پر۔ باپ سے چھینا، بیٹے کو سردار بنا دیا، کہا الیوم یوم الرحمہ، آج رحمت کا دن ہے، خون بہانے کا دن نہیں ہے۔ اسلام خون بہانے والا مذہب نہیں ہے، اسلام تو مہربان مذہب ہوتا ہے۔ تمام تعریف اس رب کائنات کے لیے ہے جس رب نے ہمیں اور آپ کو انسان بنایا، اشرف المخلوقات بنایا، مسلمان بنایا، مسلمانوں میں پیدا کیا، قرآن و سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائی، ہماری اور آپ کی رہنمائی اور ہدایت کے لیے آخری رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارا رسول بنایا، ہمیں ان کی امت میں پیدا ہونے کا شرف عطا فرمایا۔ بیش بہا درود نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم اور آپ کے تمام آل و اصحاب پر۔ سامعین، ہم سب مسلمان ہیں، مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم سب لوگ اسلام کو نہیں جانتے۔ یہ ایک بڑا المیہ ہے کہ امت کا جو اسلام کی حقیقت سے واقف نہیں، لیکن سب لوگ مسلمان ہیں۔ اسی اسلام سے مسلم بنا ہے، اس فاعل کا صیغہ ہے۔ مسلم کا مطلب اسلام کو قبول کرنے والا، اور اسلام کیا ہے یہ ہمیں پتہ نہیں۔ مسلمان ہم سب لوگ ہیں۔ جنت کی بشارت مسلمانوں کو ملی ہے، ان کو جو اسلام کو جانتے ہیں، جو حقیقت میں مسلمان ہے۔ جو مسلمان کے گھر میں پیدا ہو جائے ضروری نہیں کہ وہ مسلمان بھی ہو۔ روایتاً ایک چیز کا چلنا ایک الگ بات ہے، اور کسی چیز کو شعور کے ساتھ قبول کرنا ایک دوسری چیز ہے۔ ہم جب تک کسی چیز کو شعور کے ساتھ قبول نہیں کرتے تو گویا وہ چیز ہمارے اندر آتی ہی نہیں، اور جب ہم باشعوری مومن بنیں گے، باشعوری مسلم بنیں گے، تو پھر ہماری حالت ایک دوسری ہوگی۔ زندگی یہی رہے گی، زمانہ یہی رہے گا، آپ کا پہننا اوڑھنا یہی رہے گا، جذبہ پورا بدل جائے گا۔ لفظ عربی اسلام جو ہے، لفظ عربی لفظ، اس کا ایک تو ہے لغوی معنی اور ایک ہے اصطلاحی معنی شریعت میں۔ الاسلام کا لغوی معنی اگر آپ ڈکشنری میں دیکھیں گے تو آئے گا هو الاستسلام، عربی لغت میں دیکھیں گے۔ فارسی میں اگر آپ دیکھتے ہیں تو اس کا ترجمہ ملے گا الاسلام سپر انداختن، اور اگر اردو میں آپ دیکھتے ہیں اسی لفظ کو اردو کی ڈکشنری میں تو اس میں ہوگا خود سپردگی، اپنے آپ کو کسی کے حوالے کر دینا، اپنا جتنا اختیار ہے کسی کے حوالے ہم نے کر دیا، ہمارا کوئی اختیار نہیں۔ ہم سب لوگ غیر مختار ہیں، اور ہم سب لوگوں نے مختار اس کو بنا لیا ہے جس نے پیدا کیا۔ نہ آپ کا دل آپ کا دل ہے، نہ آپ کا دماغ آپ کا ہے، نہ آپ کا جسم آپ کا ہے، نہ آپ کا مکان آپ کا ہے، نہ آپ کی اولاد آپ کی ہے، نہ آپ کا ماں باپ آپ کا ہے۔ سب کا مالک صرف ایک رب ہے، اس نے دیا ہے آپ کو، دولت دی ہے، استعمال کریے جائز طریقے سے، اولاد دیا ہے، فائدہ اٹھائیے جائز طریقے سے، بیوی دیا ہے، دنیا بھر کی چیزیں دی ہیں اس نے، یہ سب رزق ہے، فائدہ اٹھائیے جائز طریقے سے۔ اس کا ناجائز فائدہ جیسے آپ اٹھائیں گے، کل قیامت میں آپ کی پکڑ ہو جائے گی۔
یہ اس کا لغوی معنی ہے. لیکن اسلام جو شریعت میں ہے وہ کیا چیز ہے؟ علماء نہیں جان پاتے ہیں اسلام کا معنی کیا ہے، اسلام کی تعریف کیا ہے. الاسلام کا معنی جو بیان کیا گیا ہے شریعت میں، الاخلاص للہ والانقیاد لہ والبراءۃ من الشرک. 3 لفظوں میں اسلام کو بتایا گیا کہ اسلام کی حقیقت اگر جاننا چاہو تو اسلام کی حقیقت نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ نہیں ہے. یہ ٹاسک ہے. یہ 5 ٹائم اس لیے فرض ہے کہ ان 3 چیزوں کا اعادہ اس میں ضروری ہے. اسلام کو سمجھیے، آپ مسلمان ہیں تو مزہ آ جائے گا آپ کو، اور تب کو آپ کے اوپر حقیقت کھل جائے گی کہ 313 کیسے 1000 کے سامنے کھڑے ہو کے جیت جاتے تھے. 30,000 سوالات کا مقابلہ کر کے جیت کے چلے آ رہے ہیں. مطلب تاریخ کے ایسے واقعات صحابہ و تابعی کے ہیں کہ آج کے دور میں ناقابل یقین سے لگتے ہیں. جنگوں کو دیکھیے، 300 لوگ چلے جا رہے ہیں، فتح کر کے چلے آ رہے ہیں، ہزاروں کا مقابلہ کر کے، اور جیت کے آ رہے ہیں. میدان میں 3 دن تک ٹھہر رہے ہیں، چیلنج کر رہے ہیں. دنیا حیران ہے کیسے ہو گیا. صرف اسلام تھا ان کے پاس. آج دنیا کی ساری چیزیں ہمارے پاس ہیں، اسلام نہیں. ہم نماز پڑھتے ہیں، اسلام نہیں ہمارے پاس میں. روزہ رکھتے ہیں، اسلام نہیں آتا ہمارے پاس میں. کیا چیز ہے اسلام؟ هو الاخلاص للہ والانقیاد لہ والبراءۃ من الشرک. جس وقت آپ مسلمان ہونا چاہے، مسلمان ہونے کا ارادہ کر لے، جنت میں جانے کی آرزو ہے، تو آپ اللہ کے لیے مخلص بن جائیے. آج کے بعد آپ کچھ نہیں ہے، آپ کا وقت کچھ نہیں ہے. ظہر کا ٹائم ہوا، سارا کام چھوڑ کے نماز پڑھنا ہی پڑھنا ہے. کوئی بہانہ بازی نہیں. عصر کا ٹائم ہوگا، پڑھنا ہی ہے. یہ تو ٹاسک ہے. الاخلاص للہ والانقیاد لہ، اور پوری طرح سے اللہ کا فرما بردار ہو جانا. وہاں نہ بیٹا آڑے آئے، نہ باپ آڑے آئے، نہ دنیا کا قانون، نہ سماج، نہ دولت آڑے آئے. والانقیاد لہ، جذبہ ہے اللہ کے لیے مخلص آپ بن سکتے ہیں. اللہ کی اطاعت کا جذبہ ہے، اور شرک سے پوری طرح سے اپنے دامن کو جھاڑ کے پاک ہو کے الگ ہو جائے. والبراءۃ من الشرک، شرک سے جب تک آپ بری ذمہ نہیں ہوں گے، پوری طرح سے اپنے آپ کو جب تک آپ اللہ کے حوالے نہیں کر دیں گے، اپنے جذبات، خواہشات، سب کو جب تک قربان کر کے رب کو نہ اپنا لیں گے، آپ اللہ کی ہاں مسلمان ہیں. الاخلاص للہ والانقیاد لہ والبراءۃ من الشرک. آج لوگ شرک کرتے ہوئے بھی خود کو مسلمان سمجھتے ہیں اور مسلمان ہونے کا ڈھونگ رچاتے ہیں. اخلاص پسند نہیں، انقیاد پسند نہیں، اللہ کی اطاعت منظور نہیں، مگر ہم مسلمان ہیں. نماز روزے کے ذریعے ہم مسلمان کہلائیں گے، ٹوپی کرتا سے. شرک سے برت نہیں ظاہر کرتے، شرک میں ملوث ہے، گھٹنوں ڈوبے ہوئے، کاروبار بنائے ہوئے. اور پھر بھی مان نہ مان، میں تیرا مہمان، میں تو مسلمان. یہ اسلام کی حقیقت ہے. اگر آپ سے کوئی پوچھے نا کہ انسان کسے کہتے ہیں، آپ انسان کی حقیقت بیان کریے، تو آپ کہیں گے انسان کہتے ہیں جس کے پاس 2 پاؤں ہو، 2 ہاتھ ہو، آنکھ ہو، منہ ہو، بولتا ہو. ارے بھائی، یہ ساری خوبی جانوروں کی ہے، یہ ہماری نہیں ہے. یہ تو سارے جانور، وہ ساری خوبیاں جو آپ نے بھی بیان کی ہے، پخانہ کرنا، کھانا پینا، نہانا، یہ سب جانوروں میں بھی پایا جاتا ہے. ہم اور حیوان دونوں ایک ہیں اس معاملے میں. یہ ہماری حقیقت نہیں ہے، یہ ہمارے اوصاف ہیں. حقیقت ہے نطقیت. ہم حیوان ناطق ہیں، وہ مطلقاً حیوان ہے، اور ہم حیوان ناطق ہے. یہ ہماری حقیقت ہے. ناطق کا مطلب عقل و شعور، آج کا علم اسٹور کر لینے والا دماغ میں، اس سے نتیجہ اخذ کر لینے والا. ایک گائے ہے، ایک بکری ہے، کیمپس میں بار بار آتی ہے، گھاس کھاتی ہے، ہر روز مار کھاتی ہے.
لیکن آتی پھر بھی کل ہو کر کے. کیوں آتی ہے وہ؟ کیونکہ اس بکری کو یاد نہیں رہا کل کے کل ہم نے مار کھائی تھی اسی کام پر, اسی چرنے پہ ہمیں مار لگی تھی, پھر بھی وہ آ جائے گی. اس نے مار سے کوئی نصیحت نہیں لی. ایک انسان جو ہوتا ہے وہ اس کے برخلاف ہوتا ہے. وہ ایک چیز پڑھتا ہے یا سنتا ہے, وہ سمجھتا ہے کہ ایسا کریں گے تو یہ نقصان پہنچ جائے گا, پھر وہ نقصان کبھی وہ اٹھاتا نہیں, وہ کام کرتا ہی نہیں. وہ اس کے پاس دماغ ہے, عقل ہے, یہ چیز جانور میں نہیں ہے. اب اگر انسان کی حقیقت معلوم کرنی ہو تو آپ یہ نہیں کہیں گے فلاں فلاں کام کرتا ہے اس لیے, بلکہ یہ کہیں گے وہ حیوان ناطق. پورا انسان سمجھ میں آ جائے گا. بالکل اسی طریقے سے اگر آپ کو اسلام کو جاننا ہو, اسلام کو سمجھنا یا سمجھانا ہو, تو آپ یہ نہیں کہیں گے نماز روزہ حج زکوٰۃ یہ اسلام ہے. یہ تو مشرک لوگ بھی کر لیتے ہیں. آج کئی ہندو روزے رکھتے ہیں, کئی ہندو روزے رکھتے ہیں باقاعدہ, اور آج کل تو زیادہ رکھنے لگے ہیں جب سے وہ سائنٹسٹ نے کہہ دیا کہ روزے کی وجہ سے ہزاروں بیماریوں سے نجات مل جایا کرتا ہے انسان کو, یہ فائدے ہیں یہ فائدے. جسمانی فائدے گنائے تب سے زیادہ لوگ روزے رکھنے لگے. بھائی وہ روزہ ہے کیا؟ وہ عبادت ہوگی جس میں آپ کو صحت کی نیت سے آپ سب کچھ کر رہے ہو. اللہ کی رضا مقصود نہیں ہے. تو اسلام کا مطلب ہے الاخلاص للہ والانقیاد لہ والبراءۃ من الشرک. ایک آدمی اسلام کی ہر خوبی کو سمجھ رہا ہے, پڑھا لکھا سائنٹسٹ ہے, اور وہ سمجھتا ہے کہ اسلام کا ہر قانون فطری ہے, انسانیت کے لیے ہے, لیکن وہ مخلص نہیں ہے اللہ کے لیے. اتباع اور اطاعت کا جذبہ نہیں رکھتا, شرک سے بری نہیں ہو رہا. ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آپ نے سنا ہوگا, مکے کے بہت بڑے امیر سردار, اور جتنی بھی مخالفت رسول اللہ کے مخالفت میں جنگ لڑی گئی اس میں سب سے آگے یہ ہوتے تھے, بلکہ انہی کے ماتحت سارے لوگ جاتے تھے لڑنے کے لیے. اللہ کے رسول نے صلح حدیبیہ کے موقع پر, فتح مکہ کے موقع پر راتوں رات, کوئی خبر مکے والوں کو نہیں, اور 10,000 صحابہ کو لے کر کے سیدھے مکہ پہنچ گئے رات کو, مغرب کے بعد عشاء ٹائم, اور ڈیرا ڈالا مکے سے پہلے. اور روشنی اس زمانے میں جو ہوتی تھی, الاؤ جلا دیا جاتا تھا جگہ جگہ پہ. ابو سفیان کو خبر نہیں ہے, مکے کے سردار ہے, مکے کے سب کچھ ہے, راجا ہے, وہی ہے سب کچھ. اور رات کے کسی پہر میں وہ اور حضرت عباس اللہ کے رسول کے چچا, مسلمان تھے وہ لیکن کھلے ہوئے نہیں تھے, مکے میں رہتے تھے, ساتھ نکلے. اور جو دیکھا انہوں نے جم غفیر روشنی کا, انہوں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ کل تک تو کچھ نہیں تھا اس میدان میں, پورا کا پورا میدان بھرا پڑا, یہ کیا ہے؟ اور پھر یہ دونوں قریب جانے لگے, ان کا ماتھا ٹھنکا, لگا کہ مکے پہ حملہ ہونے والا ہے, محمد کرنے والے ہیں. حضرت عباس نے روک دیا کہ آپ یہیں رہو, میں ذرا دیکھ کے آتا ہوں, ہو سکتا ہے وہ لوگ ہو تو پھر آپ کو بخشیں گے نہیں. قریب گئے, پھر ان کو معلوم ہو گیا کہ اللہ کے رسول آئے ہیں, صحابہ کے ساتھ ہے, 10,000 کا مجمع ہے, اور یہ 10,000 کا فوج جو ہے معمولی کوئی فوج نہیں. مکے کی آبادی اس زمانے میں اتنی بڑی تو تھی نہیں کہ مقابلہ کر سکتے تھے وہ. اب تک تو ان کو اپنے اوپر ظلم تھا کہ ہم بڑی تعداد میں ہیں, مدینہ سے اجاڑنے کی کوشش کر لی, جنگ خندق کر لیا, احد کر لیا, بدر میں تو سب سے پہلے مقابلہ ہی ہو گیا, ہار کیا ہے. اور جب دیکھا, معلوم ہو گیا, آ کر کے بتایا کہ محمد رسول اللہ یہ ہمارے بھتیجے کی لشکر ہے جو مکے پہ چڑھائی کی رہا ہے. اب ان کو احساس ہوا کہ ہم جن کے لیے مخلص تھے, جن بتوں کے لیے ہم مخلص تھے, رات دن چڑھاوے چڑھاتے تھے, وہ ہمارے کام نہ آ سکے. آج سمجھ میں آ گیا کہ بہرحال محمد کا رب برتر ہے, ہمارے یہ 360 مقابلہ نہ کر سکے. آج ہم جا رہے ہیں دنیا سے, ساری حکومت ہماری جا رہی ہے, ہم سب کو ماتحت بننا پڑے گا. اور جب ان کو لے کے گئے, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا, اور دیکھتے ہی کہا ابو سفیان اللہ کا دشمن, تجھے نہیں چھوڑوں گا. ایک صحابی نے کہا فوراً کہ میں نے اپنے پناہ میں لے لیا ہے, اور جیسے کوئی مسلمان کسی کو پناہ میں لیتا ہے پھر دوسرا مسلمان کچھ نہیں کر سکتا. اور آخر اللہ کے رسول کے پاس پہنچایا گیا,
اور اللہ کے رسول نے فرمایا ابو سفیان کیا اب بھی تجھے یقین نہیں آیا کہ اس دنیا کا خالق و مالک وہ رب ہے، وہ بت نہیں جس کو تم سمجھ رہے ہو؟ کہا کہ ہاں اے محمد یہ تو یقین آ گیا کہ ہم جن کو پوج رہے تھے ان کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے، یہ تو سمجھ میں آ گیا۔ آدھا مخلص تو ہوا، لیکن ابھی اس میں شک ہے کہ آپ رسول اللہ۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کوئی بات نہیں، ہم آپ کو پریس نہیں کریں گے کہ آپ مسلمان ہو جاؤ۔ حالانکہ عباس کہہ رہے تھے مسلمان ہو جا، بن جا مسلمان، عافیت اسی میں ہے، بھلائی اسی میں ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا چھوڑ دو۔ کل جب مکے میں داخل ہو رہے تھے فوج در فوج، اللہ کے رسول جب داخل ہو رہے تھے اور ایک صحابی نے جوش میں کہہ دیا، کمانڈر تھے، کہہ دیا الیوم یوم الملحمہ، آج خون بہانے کا دن ہے، آج تو بدلہ لینے کا دن ہے۔ بہت ستایا انہوں نے، بہت نکالا ہے مدینے سے مکے سے مسلمانوں کو، مکے میں جا جا کے حملہ کیا، آج بدلہ لیں گے۔ اللہ کے رسول نے سنا اور آپ کو سخت ناگوار ہوا، اور فوراً آپ نے معطل کر دیا اس پد سے، صحابی ہٹا دیا، اور ان کے بیٹے کو ان کے اوپر سردار بنایا اس پوری فوج پر۔ باپ سے چھینا، بیٹے کو سردار بنا دیا، کہا الیوم یوم الرحمہ، آج رحمت کا دن ہے، خون بہانے کا دن نہیں ہے۔ اسلام خون بہانے والا مذہب نہیں ہے، اسلام تو مہربان مذہب ہوتا ہے۔ اور پھر مکے میں داخل ہوئے اور اللہ کے رسول نے پھر تقریر کی اور فرمایا مکے والے جو کانپ رہے تھے تھر تھر، جن کو لگ رہا تھا کہ آج ہم بچیں گے نہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا اذهبوا فانتم الطلقاء لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ سب آزاد ہو۔ ہم اسلام کو جبریہ کسی کو نہیں ڈالیں گے جب تک کہ اسلام آپ کا دل قبول نہ کرے، اخلاص آپ کے اندر نہ ہو، انقیاد کا جذبہ نہ ہو، شرک سے برات اور نفرت آپ کے اندر نہ ہو، آپ اس رب کے لیے مخلص ہو ہی نہیں سکتے۔ رب کے لیے جب تک آپ مخلص نہیں، آپ مسلمان نہیں ہو سکتے۔ ہم جو یہ اعمال کرتے ہیں، روزہ، نماز، حج و زکوٰۃ، اس اخلاص کو پیدا کرنے کے لیے ہے۔ اگر ہم نماز اور روزہ، حج و زکوٰۃ کرتے ہوئے بھی مخلص نہ بن سکے، اللہ کے لیے اخلاص پیدا نہ کر سکے، تو یہ نماز اور روزہ، حج و زکوٰۃ ہمارا بھلا نہیں کرنے والا۔ آپ نے وہ حدیثیں سنی ہوں گی بار بار، جس میں اللہ کے رسول نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جو لا الہ الا اللہ پڑھ لے گا وہ جنت میں چلا جائے گا۔ لوگوں نے اس کو ظاہر میں سمجھ لیا کہ جو پڑھ لے گا اس کو نماز کی ضرورت نہیں، روزے کی نہیں۔ مسلمان آج بے عمل ہے۔ بے عمل کیوں ہے؟ مولوی لوگ تقریر کرتے ہیں جس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا جنت میں چلا جائے گا، لگتا ہے کوئی منتر ہے جسے پڑھ کے چلا جائے گا۔ اللہ کے لیے اخلاص پیدا نہیں ہوا، اطاعت کا جذبہ پیدا نہیں ہے، شرک سے آپ بری نہیں ہو رہے ہو، یہ منتر پڑھ کے چلے جاؤ گے آپ جنت میں؟ آپ نے وہ حدیث بھی سنی ہوگی، اللہ کے رسول نے فرمایا میری امت میں سے ایک شخص کو اللہ تعالیٰ میدان محشر میں سب سے پہلے جنت میں داخل کرے گا، اور وہ شخص ہوگا جس نے زندگی بھر گناہ کیا ہوگا، کوئی نیکی نہیں کی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اس کے سامنے اس کے گناہ کے دفاتر کھول دے گا، اور پھر اس سے کہے گا پڑھو یہ گناہ تو نے کیا ہے نہیں کیا ہے، سب اقرار کر لے گا وہ۔ لاسٹ میں اللہ کہے گا تیری ایک نیکی ہے میرے پاس، اور وہ نیکی کیا ہوگی؟ وہ ایک کارڈ نکلے گا جس پہ لکھا ہوگا اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد عبدہ ورسولہ۔ زندگی میں اخلاص کے ساتھ، انقیاد کے جذبے سے، شرک سے بری ہو کر کے اس نے ایک کلمہ پڑھا تھا، اور اللہ نے اس نیکی کو محفوظ رکھا، اور اس توحید کے اس کلمے سے جب وزن کیا گیا تو سارے وزن ہلکے پڑ گئے، وہ جنت میں چلا گیا۔ کیسے ہوا یہ؟ اس لیے کہ اس کلمے کو ادا کرنے میں اور اس پر قائم رہنے میں مخلص تھا۔ وہ چور تھا، ڈاکو تھا، لیکن مخلص تھا رب کا۔ نافرمانیاں کرتا رہا لیکن شرک سے بری رہا پوری زندگی، اور یہ جانتا رہا کہ میں ہوں تو رب کا، یہ نافرمانیاں میں کر رہا ہوں، اسے کلمے سے چلا گیا۔ تو اخلاص چاہیے، یہ اخلاص ہمارے اور آپ کے اندر نہیں ہے۔ ہم روزہ رکھتے ہیں صبح سے شام تک، لیکن غیبت اور چغلی میں ہماری کوئی کمی نہیں آتی ہے۔ آئے دن کا جو ماحول ہوتا ہے روٹین، وہی رمضان میں بھی ہوتا ہے، صرف یہ کہ بھوکے اور پیاسے رہ جاتے ہیں۔ میرے بھائیو، رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، اس کے اخلاص کے لیے میں تقریر کر رہا ہوں کہ ہم جو اب آ رہا ہے سامنے مہینہ، اگر اس پورے مہینے کا ہم نے غلط استعمال کیا تو ہمارے ہاتھ سے پورا مہینہ نکل جائے گا اور ہمیں کوئی فائدہ نہیں ملے گا۔
ویسے تو ہر دن ہمارے لیے آپ لیے قیمتی ہے، لیکن رمضان کا مہینہ تو بہت قیمتی ہے۔ اب وہ لمحات ہمیں ملنے والے ہیں کہ جس میں نفل تو فرض کے برابر ہو جاتا ہے، معمولی نیکی 100 سے لے کے 700 گنا تک اس کا اجر بڑھ جانے والا ہے۔ اگر اس میں بھی ہم نے غلطی اور کوتاہی کی تو ہم بیکار ہو جائیں گے۔ اسلام کیا چیز ہے سمجھیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ایک آیت میں فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے یہاں مقبول دین، پسندیدہ دین، معتبر دین صرف اسلام ہے۔ اور وہ اسلام کیا ہے؟ سب سے پہلے یہ اخلاص، اس کے بعد اسلام کے جو قوانین ہے پورے خلوص، پورے اتباع کے جذبے کے ساتھ ادا کرتے رہنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جبرائیل نے انسان کی شکل میں آ کر کے سوال کیا تھا۔ حدیث جبرائیل آپ نے سنی ہوگی، پہلا سوال تھا ان کا، یا محمد اخبرنی عن الاسلام، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتائیے اسلام کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا ان تشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد عبدہ ورسولہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وصوم رمضان۔ اللہ کے رسول نے کیا جواب دیا؟ ان تشہد، گواہی دو تم اس بات کی کہ اس رب کے سوا کوئی معبود نہیں، عبادت کے لائق نہیں۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ عبادت کی جتنی بھی قسمیں ہو سکتی ہیں، عبادت چاہے وہ فرائض ہو، نوافل ہو، سنن و مستحبات ہو، عبادت کی شکل جو کچھ بھی ہے یہ سب اللہ کے ساتھ خاص ہے، اور یہ کسی غیر اللہ کے ساتھ نہیں کیا جا سکتا۔ اور اس بات کی گواہی دو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور رسول جیسے ہی آپ بول دیتے ہیں اب آپ کے اوپر اتباع اور اطاعت رسول کی لازم ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کا دل تیار ہے رسول کی اطاعت کرنے کے لیے کہ ہم رسول کی بات ہی مانیں گے دین کے معاملے میں، تو کم از کم اپنے جذبات کو ہم لائیں گے ہی نہیں۔ جہاں آپ کو آزادی ہے اپنے جذبے کو آزاد رکھنے کی، وہاں آزاد رکھیے، لیکن جہاں اسلام نے یا اللہ کے رسول نے آپ کو حکم دیا ہے پابند بنی۔ یہ دو چیز، پھر اس کے بعد نماز کا قائم کرنا، رمضان کے روزے رکھنا، زکوٰۃ دینا اگر مال ہے تو زندگی میں ایک بار حج کر لینا، یہ ارکان اسلام کہلاتے ہیں۔ ایک موقع پر ایک صحابی نے آگے پوچھا اللہ کے رسول ای الاسلام خیر، اے اللہ کے رسول اسلام کی کون سی خصلت اچھی ہے؟ یعنی اسلام کے بعد جو شخص مسلمان ہوگا اس مسلمان کے اندر سب سے اچھی خصلت کیا ہونی چاہیے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا اطعام الطعام و افشاء السلام، سلام کو عام کرنا، یعنی ہر مسلمان جو کس کو ملے، جانے چاہے نہ پہچانے، سلام کرے، السلام علیکم، شکل دیکھ کے نہیں، پہچان کے نہیں، رشتہ داروں کو نہیں، جاننے والوں کو نہیں، بلکہ ہر اجنبی یا جاننے والا جو آپ سے ملتا ہے، مسلمان جہاں بھی ٹکراتے ہیں آپ سلام کریے۔ یہ اسلام کی خصلت ہے۔ وَإِطْعَامُ الطَّعَامِ، اب بھوکے کو کھلانا۔ اگر کوئی انسان بھوکا ہے، مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، اللہ کا بندہ ہے، اللہ نے حکم دیا ہے، اللہ خوش ہوگا۔ اس میں یہ نہیں دیکھنا ہے کہ غیر مسلم ایسے کیسے کھلاویں اور یہ مسلمان اپنا ایسے کھلا دیتے، نہیں۔ یہ طعام الطعام، پڑوسی کے حقوق اللہ کے رسول ایسے بیان کرتے تھے اور صحابہ ادا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ تو آپ نے اتنی اہمیت کے ساتھ بیان کیا کہ صحابہ گھبرا گئے، کہنے لگے کہ ایسا نہ ہو کہ جائیداد میں بھی ان کو وارث بنا دیں، ہم پڑوس کی خبر نہیں رکھتے۔ ایک موقع پر اللہ کے رسول سے صحابہ نے پوچھا، انبسا نے، مل اسلام یا رسول اللہ، اسلام کیا ہے؟ فرمایا من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، مسلمان وہ ہوتا ہے جس کی زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے اور جس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ۔ آج ہماری زبان رکتی نہیں ہے، اپنے بھائیوں کی غیبت کرنے کی، بھائیوں کی شکایتیں کرنے میں لگے رہتے ہیں۔ یہ اسلام کی خصلتیں ہیں، یہ علامتیں ہیں، یہ پہچان ہے، اس سے آپ پہچانے جاتے ہیں کہ مسلمان ہے کہ غیر مسلم۔ اب ایک مسلمان بھی اپنی زبان کو لگام نہ لگائے، خاص طور سے رمضان کے مہینے میں، تو پھر وہ کیسا مسلمان ہے؟ کس دن مخلص بنے گا اور کس دن اس کے جذبے اور اس کی زبان اور اس کے ہاتھ محفوظ ہوں گے؟
یا ان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں. اسلام کی خصلتیں ہی ہمارے اندر نہیں، لیکن پھر بھی مسلمان ہیں. اللہ نے فرمایا قرآن کے اندر وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ. ارے اسی بات کا صرف تمہیں حکم دیا گیا ہے. اس سے پچھلی امتوں کے بارے میں آیا ہے، حضرت موسیٰ اور عیسیٰ کے ماننے والوں کے بارے میں یہ آیت آئی ہے وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ. انہیں تو بس اللہ کی عبادت کا حکم دیا گیا تھا، مخلصین لہ الدین، دین کو رب کے ساتھ خالص کر کے کہ توحید پر قائم رہتے ہوئے رب کی عبادت کرو. حنفاء، کٹ کر، کوئی شرک تمہارے اندر ہو نہیں. اسی بات کا ان کو حکم دیا گیا تھا. وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، اور نماز قائم کرنے کا اور زکوٰۃ دینے کا حکم دیا گیا تھا. مگر ان نالائقوں نے کیا کیا؟ فرقہ بندیاں کی. بجائے اس کے کہ وہ سارا زور عبادات پہ صرف کرتے، حقوق اللہ اور حقوق العباد میں لگا دیتے، انہوں نے سارا گروپ فرقہ بندی میں لگایا، مناظرے کیے اور سارا ٹائم خراب کیا. کنہوں نے؟ یہودیوں اور عیسائیوں. آج ہم ان سے مختلف ہیں کیا؟ آج ہم ان سے مختلف ہیں کیا؟ آج ہماری حالت بھی یہی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہر طبقہ یہ سمجھتا ہے، مخلص ہو یا نہ ہو، شرک کرے نہ کرے، وہ سمجھتا ہے میں خود کو جنتی ہوں. قرآن و سنت پہ چلے گا کون؟ یہ قرآن و سنت جو رہنما ہے، جو کہہ رہا ہے آپ سے مخلص بننے کے لیے، کون مخلص بنے گا؟ ہم کب اپنی زبان کو روکیں گے مسلمانوں سے؟ کب اپنے ہاتھ کو روکیں گے؟ کب ان باتوں سے بچیں گے؟ یہ سابقہ امت نے کیا، سزا پائی انہوں نے، تباہ و برباد ہوئے، عذاب آیا، سب کچھ ہوا ان کے ساتھ میں. آج ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ عذاب تو ہمارے اوپر بھی ہو رہا ہے، احساس ہمیں نہیں. ہم دن بدن ذلیل سے ذلیل تر ہوتے چلے جا رہے ہیں. ہم بہترین امت کہلانے والے، کنتم خیر امتن کی خطاب پانے والے، آج ہم ذلیل تر ہوتے چلے جا رہے ہیں. کارن کیا ہے؟ ہم مخلص نہیں ہیں، نہ اللہ کے لیے مخلص ہیں، بلکہ آج کل تو حد سے ہم بڑھ چکے ہیں. اپنی اولاد کے لیے بھی مخلص نہیں رہے، اپنی بیوی بچوں کے لیے مخلص نہیں رہے. ہم ان میں سے کسی کو دین کی باتیں نہیں بتاتے، دین پر نہیں چلاتے. ہم ان کے ساتھ یہ کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں کہ ان کو جہنمی بنا رہے ہیں، موبائل دے رہے ہیں، ہر گناہ پہ ان کو کرتے ہوئے ہر گناہ دیکھتے ہیں مگر روکتے نہیں ہیں آپ. ہم تو کسی کے پرتی وفاداری نہیں. اتنے ہم لوگ مطلب خود غرض ہو گئے، مطلبی ہو گئے. ہم اور آپ یہ سمجھنے لگے کہ ہم تو نماز پڑھتے ہیں، ہم تو چلے جائیں گے جنت میں. آپ کی بیوی کہاں جائے گی؟ خبرگیری نہیں کرتے آپ ان کی. وہ بھی تو آپ کی ماتحت ہے نا. آپ کے بچے کہاں جا رہے ہیں؟ آپ کو فکر نہیں ہے. اللہ نے فرمایا قرآن کے اندر یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، خود بھی جہنم سے بچاؤ، بیوی بچوں کو جہنم سے بچاؤ. یہ بڑا احسان ہوگا آپ کا کہ ان کو گوشت نہ کھلا کر کے ان کو کم از کم دین پہ چلنے کی ہدایت کریے رات اور دن، اور لے کے آئیے، نماز پڑھیے، پڑھائیے، روزے رکھیے، رکھوائیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا روزہ رکھو، لیکن یہ بھی ساتھ میں کہہ دیا کہ بہت سے روزہ دار ایسے ہوتے ہیں نا کہ جن کو بھوک کے علاوہ کچھ نہیں ملتا، پیاس کے علاوہ کچھ نہیں ملتا. کیوں؟ وہ مہینہ آ رہا ہے جس میں قیام اللیل ملے گا، آپ کو شب قدر ملنی ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا من صام فی رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام فی رمضان ایمانا واحتسابا. دو حدیثیں ہیں، ایک تو روزے رکھے اس نے اخلاص کے ساتھ، اور ایک ہے جس نے روزے رکھ قیام اللیل کیے، تراویح پڑھی اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے، جذبہ اطاعت لے کر، شرک سے بری ہو کر. اللہ نے فرمایا، اللہ کے رسول نے فرمایا سارے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے. یہ اتنے قیمتی ایام آ رہے ہیں آپ کے سامنے میں رمضان، اور اس وقت بھی اگر یہ اخلاص نہیں ہوا نا تو پورا مہینہ ہمارا بیکار ہو جائے گا. یہ جو ملا ہے، ایک موقع ملا ہے زندہ رہنے کا اس رمضان میں، پتہ نہیں اگلا رمضان ہم اور آپ، ہماری آپ کی قسمت میں ہو نہ ہو، ملے نہ ملے. اس ایک رمضان میں وہ راتیں ہمارے پاس آ رہی جو 1000 راتوں سے بہتر ہے، 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اخلاص پیدا کریے میرے بھائی، رب کے لیے مخلص بنیے، اللہ کے لیے مخلص بنیے، دین کے لیے مخلص بنیے، اور عام مسلمانوں کے لیے مخلص بنیے. آپ اپنے اندر سے کینہ، کپٹ، جذبہ، کدورت سب نکال کے باہر کریے. آپ کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اور آپ کا اپنا کچھ نہیں. اپنی جان بھی آپ کی نہیں ہے، کب وہ واپس لے لے گا نا، اس کی کوئی گارنٹی آپ کے پاس نہیں. آپ کی سمپتی کب چھین لے گا نا، کوئی گارنٹی آپ کے پاس نہیں. جس چیز پہ ہمیں فخر ہو رہا ہے وہ سب دوسروں کی ہے. اس لیے اپنا وجود دیکھیے، آپ کا وجود کسی اور کے ہاتھ میں ہے.
آپ بس ایک پرزہ ہے، چلانے والا کوئی اور ہے، اور وقت بہت قیمتی ہے، اور ہر وقت جو جا رہا ہے واپس آئے گا نہیں آپ کی زندگی میں. اس لیے ایک نماز نہ چھوٹے اور اخلاص کے ساتھ نماز ہو. روزہ نہ چھوٹے، روزے کے ایام جتنے بھی آ رہے ہیں اس میں زیادہ سے زیادہ عبادتیں کریں آپ. اللہ کے رسول سب سے زیادہ سخی ہوتے تھے رمضان کے مہینے میں. دونوں ہاتھ کھول دیں آپ، جتنا ہو سکے سمیٹیے رمضان کے اندر. قیام اللیل کریے اخلاص کے ساتھ، اور شب قدر کے برکات کو حاصل کریے. وہ رات پھر نہیں ملنے والی، پتہ نہیں ملے نہ ملے. تو یہ سارے اوقات جو ہمارے قیمتی ایام چلے جا رہے ہیں، آنے والے جو ہیں ان کی حفاظت کریے، سیو کیجئے ان کو، اور اپنے نیتوں کو بدلیے. کمائیے جائز طریقے سے، ٹائم لگائیے، لیکن اس کو مت چھوڑیے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اس بات کی توفیق دے کہ ہم اور آپ دین کو سمجھیں، سمجھنے کے لیے آویں، اور دین پر عمل کرنے کا جذبہ لے کے آئیں اور عمل کریں، اور ان اوقات کو قیمتی لمحات میں بدل دیں اور اپنے آخرت کے لیے ان کو سرمایہ بنائیں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. بارک اللہ لکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد.